جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے زندگی میں آسانی تو آ رہی ہے لیکن انم آپ کو پتا ہے کہ پرابلمز بھی بہت زیادہ آتی ہیں. بہت زیادہ بھائی ٹیکنالوجی سے آسانی تو ایک طرف ہے ہی لیکن پرابلمز کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. خاص طور پر یہ جو موبائل فون کا استعمال ہے نا بچوں میں جو اس کا استعمال ہے وہ مجھے امی کی باتیں یاد آ رہی ہیں. سر میں درد ہو رہا ہے موبائل فون استعمال کرتے ہیں. اچھا کوئی مسئلہ ہے تو یہ وجہ ہے اور یہ کہیں نہ ہاں میں یہ کہنے لگی تھی کہیں نہ کہیں یہ بالکل بات امی کی ٹھیک ہوتی ہے. پھر امی کہہ رہی تھی جب میری اسٹیج پہ آؤگی پتہ لگے گا. بہرحال جی بچوں کی جو ذہنی نشو و نما پر متعدد مرتبہ بات کی جاتی ہے. آج پھر ہم نے سوچا کہ اس پر بات کرنی ہے. موبائل فون کے استعمال سے بچے ایک اور بیماری کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ بیماری ہے آنکھوں کی یا بینائی کی کمزوری کی. آپ کو پتا ہے جتنا آپ اسکرین ٹائم دیتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلی جو آپ کو بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ گیجٹ سے آپ نے دور رہنا ہے. بالکل ایسے ہی. ایک تو کہا جاتا ہے کہ بڑوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ موبائل فون کا استعمال کرنا لیکن جب آپ بچوں کی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اور اکثر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو چلو ٹیب پکڑا دو یا فون پکڑا دو کھانا تو کھا لے گا. بہت ساری مائیں یہ شکوہ کرتی ہوئی سب چھوڑے. میری اپنی چھوٹی بہن یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ اگر میں اس کو فون نہیں دوں گی بیٹی کو تو یہ کھانا نہیں. ہاں یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے. تو میں سب سے پہلے کہتی ہوں آپ نے عادت ڈالی کیوں تھی ان کو. خیر موبائل فونز ٹیبلٹس اور ڈیجیٹل سکرینز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے بچوں میں مایوپیا نزدیک کی نظر کی کمزوری تیزی سے بڑھ رہی ہے. لاہور کے مقامی اسپتال میں ایک سیمینار ہوا جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ 10 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں جن میں سے 40% بچے مایوپیا کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ شرح ہر سال 14% تک بڑھ سکتی ہے. It's a big number. اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنے سے بچوں کی جو پلکیں ہیں کم جھپکتی ہیں یہ بھی بتا رہی ہے اسٹڈیز اور جس سے آنکھوں میں خشکی ہو جاتی ہے جلن ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی آنکھوں میں پیدا ہو جاتی ہے. اچھا آن لائن ایجوکیشن اور اسکرین پر تفریح جو ہے نا اس نے بچوں کو قدرتی روشنی سے محروم کر دیا. اب تو سارے لیکچرز اور سب کچھ اسائنمنٹس اب آپ کو گیجٹس آپ کی ضرورت بن گئے. بچوں کی بھی ضرورت بن گئی بڑوں کی تو ہے ہی ضرورت تو بن گیا لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بالکل چھوٹے بچے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں فزیکل ایکٹیویٹیز ان کے اندر انوالو کرنا ضروری ہے. لیکن WHO جو ہے نا وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ 2050 تک دنیا کی نصف آبادی مایوپیا کا شکار ہو سکتی ہے. اگر احتیاطی تدابیر اپنائی نہ گئیں تو مایوپیا جو ہے نا وہ بہت بری شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اب تو آپ نے بات کی نا کہ آنکھوں میں جلن خشکی اور یہ سب چیزیں تھی یہ تو مجھے ابھی سے فیل ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا حالانکہ بچپن میں نے استعمال نہیں کیا فون. ہم ابھی جو ایکسیسو استعمال کریں اسکرین ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہے. میرے آنکھوں میں انفیکشن آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا اور میں ڈاکٹر کے گئی انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں بہت زیادہ ڈرائی ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ پانی کا کم پینا. اب ملٹیپل اس کی ریزنز ہیں. ہم پانی کا استعمال نہیں کرتے پانی کا انٹیک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آنکھوں بھی کتنا فائدہ مند ہے. لیکن آج کا سیگمنٹ جو ہے نا ہم فوکس کرتے ہیں بچوں کے بارے میں کہ بچوں کی آنکھیں جو ہے نا وہ کس طرح سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں ہمارا اپنا کردار کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر سیما قیوم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہیں شعبہ اطفال چشم سے. ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر سیما کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. سب سے پہلے میں چاہوں گی آپ مایوپیا جو ہے I'm not sure if I'm pronouncing it right or not. آپ کریکٹ بھی کر دیجیے گا. اس کو ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا. What is this? بیٹا مایوپیا یو آر ایکچولی پروناؤنسنگ اٹ ویری رائٹ. مایوپیا ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو آئی بال کی ایک لینتھ ہوتی ہے آپ قدرتی طور پر جو ہے وہ لینس کی اکوموڈیٹ جو لینس کی پاور کارنیا کی پاور جس کو کہ ریفریکٹیو انڈیکس وغیرہ کہتے ہیں وہ آپ کے آئی بال کی لینتھ کے ساتھ کوآرڈینیٹ اور کورسپونڈ کرتا ہے. ان مایوپیا ہوتا یہ ہے کہ آئی بال کی لینتھ نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے اور جو لائٹ ریز ہیں وہ انسٹیڈ آف فالنگ آن دا ریٹنا یا جیسے کہ پردہ بصارت کہا جاتا ہے اس پہ فال کرنے کے بجائے وہ آنکھ کے پردے بصارت کے آگے فال کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو امیج فارمیشن ہے وہ اچھی نہیں بنتی. بلرڈ امیجز آتی ہیں. تو بچے جو ہے دور کی تو خیر دور کی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دور کی نظر ان کی خراب ہو جاتی ہے. نیئر کی تو پھر بھی کچھ بہتر دیکھ لیتے ہیں بٹ فار ویژن کے لیے ان کو ایشوز بنتے ہیں. رائٹ. اس کے اندر یہ بتائیے اب کہ نارملی اگر ایک بچہ یا پہلے کی جنریشنز میں ہم چلے جائیں جب موبائل فونز یا اسکرینز کا اتنا زیادہ استعمال نہیں تھا اس وقت مایوپیا کی کیا ریشو تھی اور آج کے بچوں کے اندر یا آج کے نمبرز کیا بتا رہے ہیں کیا ریشو ہے؟ مایوپیا واز آلویز دیر. کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر کوئی بھی وجہ بن جاتی تھی اور آئی بال کی لینتھ بڑی ہو جاتی تھی اور مایوپیا ہوتا تھا. لیکن پچھلے 5 سالوں میں جو ہے اس میں 14% ایوری ایئر ان دا نمبر آف پیشنٹ جن کو مایوپیا ہو رہا ہے وہ انکریز ہو رہا ہے گا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ 2030 تک
more than 50% of the population of the world would have myopia. اور اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے ایکسیسو یوز آف ڈیجیٹل اسکرین, اور سب سے زیادہ ڈیجیٹل اسکرین میں جو زیادہ آپ کا جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ آپ کا موبائل اور آپ کے آئی پیڈس, جن کو کہ آپ ہاتھ میں لے کے نیئر ورک کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جب آپ نزدیک دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے بہت زیادہ اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. قدرت رب باری تعالیٰ نے ایک ایسا قدرتی نظام بنایا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں دور بھی دیکھ سکتے ہیں اور نزدیک بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن obviously ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, لیکن ہماری آنکھ اور اس کی مسلز اور باقی سب کچھ جو ہے بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ایکسیسو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس جیسے میں ایک ایگزامپل دوں کہ اگر میں ایک ہاتھ کو بہت زیادہ استعمال کروں گی تو میرا ہاتھ کے مسلز جو ہے ٹائرڈ ہو جائیں گے. تو اسی طرح آنکھ کے مسلز کو بھی ایکسیسو یوز کی وجہ سے افیکٹ پڑتا ہے. ایک تو یہ وجہ بنتی ہے, دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ جی پوچھیں. میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ صرف دوسری وجہ یہ یا موبائل کا استعمال ہی اس کی وجہ ہے؟ آپ اپنا بات اس کے بعد کمپلیٹ کر لیجیے گا. یہی ایک وجہ ہے یا اور بھی فیکٹرز ہیں اس میں انوالو؟ میجر فیکٹر ایک تو ہے موبائل یا گیجٹس کا استعمال ہے, اور اس کی وجہ سے کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہو گئی. تو جب بچہ موبائل پر بیٹھا ہے سارے شام تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اس کی ختم ہو گئی. سو جو آپ کی صحت کو قائم کرنے کے لیے آپ کو سن لائٹ دھوپ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو بچہ آپ کا باہر کھیل ہی نہیں رہا ہے نا, بچہ آپ کا موبائل سے اٹھ ہی نہیں رہا ہے. تو جب وہ موبائل سے اٹھتا نہیں ہے, جو میں یہ کہتی ہوں کہ بہت سارے والدین مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کتابیں بھی تو ہم پڑھتے ہیں تو اس سے مایوپیا کیوں نہیں ہو رہا. تو جب ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا ویسے اٹینشن سپین شارٹ ہوتا ہے, وہ اٹھ جاتا ہے, وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, وہ بھاگتا ہے, وہ دوڑتا ہے, وہ باہر بھی دیکھتا ہے. آپ کو زبردستی اس کو بٹھانا پڑتا ہے اس کتاب کے لیے. لیکن جب یہ بچے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسپیشلی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل زومبیز نہیں ہوتے, ان کی طرح آنکھیں پھاڑ کے ان کے منہ بھی کھلے ہوتے ہیں. اور اس کا حل بتائیں نا, کیونکہ آج کل فون کا استعمال نہ ہونا یہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ایون بچے جو ہیں حل سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے نا کہ سمٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بچہ جو ہے نا وہ مایوپیا کا شکار ہو گیا, اگر کوئی بچہ بہت چھوٹا ہے, کیونکہ بچے آپ کو پتا ہے اس طرح سے کمیونیکیٹ تو کر نہیں پاتا ہے, لیکن کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں میں فونز ہوتے ہیں. اور بڑا اچھا پوائنٹ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ کتابیں جو ہے نا وہ آپ کو ایڈکٹ نہیں بناتی ہیں جس طرح سے موبائل فونز یا موبائل اسکرینز. اس کے اوپر تو اب یہ پروف بھی ہو چکا نا کہ ایسے الگوریدمز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایڈکٹیو ہوتے ہیں. کلرز ایسے استعمال کیے جاتے ہیں یا الگوریدم کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں پتہ کیسے چلے, خاص طور پہ کیونکہ ہم بچوں کو فوکس کر رہے ہیں, بچے جو ابھی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں, اس طرح سے بول نہیں سکتے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کن سمٹمز سے کن بچوں کے اندر مایوپیا کے سمٹمز نظر آ رہے ہیں؟ آپ کا بچہ جو ہے نا اگر تھوڑا بڑا ہوگا 2-3 سال کا تو وہ ہیڈ ایک کی کمپلین کرے گا, آئی ایک کی کمپلین کرے گا, چیزوں کو بہت آنکھوں کو سکیڑ کے دیکھے گا. ایک مسکنسیپشن ہے کہ بچہ ٹی وی کے آگے جا کے کھڑا ہوا تھا تو بہت قریب سے دیکھتا ہے تو آنکھیں خراب ہوں گے. اٹ از ادر وے راؤنڈ, اس کو نظر نہیں آتا تو وہ جا کے ٹی وی سے آپ کے جڑ جاتا ہے, چیزوں کو اٹھا کے بہت نزدیک کر کے آنکھ کے لا کے دیکھنا شروع کرے گا, کنٹینیوس ہیڈ ایک ہو جائے گی, چڑچڑا پن اس کے اندر آ جائے گا, اس کی آپ کو اسکول سے آپ کی کمپلینز آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن اس سے بہت پہلے سنن والدین کو پتہ چل جانا چاہیے, ہمیں ٹیچر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیچر ہمیں بتائے کہ ہمارے بچے کو نظر نہیں آتا. سو جو آبزرورنٹ ماں باپ ہوتے ہیں, اور یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان میں ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر بچے میں ٹیڑھا پن یا اسکوئنٹ آ جائے تو سب سے پہلے جا کے اس کی نظر چیک کرائے, کیونکہ وہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے گا. تو مطلب صرف میں ایک چیز ایڈ آن کرنی چاہوں گی, میری بڑی فیوریٹ لائن ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ایڈکٹ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو, کیونکہ جب ایک بچے کے ہاتھ سے جب آپ موبائل فون کو لیتے ہیں زبردستی, پہلے تو ہم اس کو عادت ڈال دیتے ہیں, جب عادت ڈال دیتے ہیں پھر جب کوئی کہتا ہے کہ فون اس سے لے لو تو جب ہم اس کے ہاتھ سے چھینتے ہیں تو بچہ آپ کا اگریسو ہو جاتا ہے, وہ روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, یہاں تک کہ وہ چیزیں پھینکتا ہے. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ چیزیں پھینکتا ہے, دیواروں پہ چیزیں مارتا ہے. تو وائی ڈو وی وانٹ کہ ہمارے ہم اپنے بچے کو ایڈکٹ بنا دیں اس میں, اور ایک ڈرگ ایڈکٹ میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ یعنی جب آپ موبائل چھینتے تو اس کو ودرول سمپٹمز آتے ہیں. یہ بتا دیں کیا یہ بیماری خدا نہ خواستہ کسی بچے کو اگر ہو گئی ہے, یہ پرابلم ہو گیا ہے, کیا یہ ریورسیبل ہے؟ اور دوسرا جو آپ بات کری تھی اینگل والی, کہ اینگلز کے مسئلے میں نے بڑوں میں تو دیکھے ہیں, تو بچوں میں بھی کیا آنکھ کی اینگل کا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے اس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے.
नहीं, अगर बड़ों में तो आपको उस पर पता लगता है, बड़ों को बेचारों को बहुत बचपन से होता है, वो निगलेक्टेड केसेस होते हैं। जो आप अडल्ट्स में स्टेपस में सीखते हैं स्क्रीन, वो निगलेक्टेड केसेस हैं। बच्चों में अगर अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन हो जाए, मतलब एक मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे डॉक्टर्स और लोग कहते हैं बच्चा बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बच्चा बड़ा होकर ठीक नहीं होगा, बच्चे को जिस दिन स्क्रीन के आपको लग रहा है फौरन आपने दिखाना होता है, तो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट उसको रिवर्स कर देता है। आप स्क्रीन को सीधा वापस आंख को अपनी जगह पे आ सकते हैं। अगर उसका स्क्रीन इस वजह से है कि उसको नजर कम आ रहा है, पहले तो उसमें ये कि आप उसको ग्लासेस लगा दें। अगर कोई और वजह है तो उसको भी आप इंटरवीन कर सकते हैं। बाकी जो आपने कहा कि मायोपिया के रिवर्स होने का, वो रिवर्स नहीं होता। जो नुकसान हो गया वो अपनी जगह नुकसान हो गया, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली आजकल नो वी कॉन्ट, और जिसमें एस्टिग्मेटिज्म आ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल जितना बच्चा है, एक होता है ना 2, 3, 4 का मायोपिया, वो मैनेजेबल था, बच्चा ऐनक लगाता है, देख लेता है। लेकिन अब जो बच्चे आते हैं वो -9, -10, -12, -13, वो उनकी विजन भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। वो अब वो 6 नहीं हो रहे हैं, आप ग्लासेस भी लगा देते हैं तो उनकी 50% मेजर्स लेने पड़ेंगे भाई, इसको रोकना पड़ेगा और पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। ये जो बड़ी अच्छी बात थी ना डॉक्टर साहिबा ने एडिक्ट्स बनाने वाली, इसके बारे में एक बड़ी शख्सियत ने बात की थी, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी लाइन बहुत अच्छी थी कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही बिजनेसेस ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनके कंज्यूमर जो है ना वो यूज़र हैं। एक तो सॉफ्टवेयर सेल करने वाले और दूसरा ड्रग्स बेचने वाले। खैर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सीमा कय्यूम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो उसके कॉर्निया की लाइंस और लेंथ जो है ना वो ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से उसको आंखों का मसला हो सकता है। तो इसको रोकना, दूर रखें बच्चों को दूर रखें मोबाइल फ़ोन से भी और टैबलेट से भी। चाहे बच्चा खाना नहीं खा रहा, थोड़ी देर के लिए उसको कोशिश करें ना उसके साथ मैनेज करने की, और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को लेकर जाएं, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हों आपके लिए।